آج ہم آپ سے بات کریں گے بواسیر کے بارے میں۔ بواسیر کامن سرجیکل پرابلم ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے۔ اکثر و بیشتر ہمارے پاس جب مریض آتے ہیں او پی ڈی میں، وہ یہ شکایت لے کر آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب پخانے راستے ہمیں فریش بلڈ آتا ہے، اور وہ اکثر یہ ہمیں کہتے ہیں، خود ڈائگنوز کر کے آتے ہیں کہ ہمیں خونی بواسیر ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا خونی اور بادی بواسیر کچھ ایسے اس طرح کے ہوتے ہیں، اور میڈیکلی ہم ہیمورائڈز یا جنہیں ہم بواسیر یا پائلز کہتے ہیں، اس کو کس طرح سے ہم ڈفرینشیٹ کریں گے۔ اگر ہم میڈیکل ڈکشنری کی بات کریں تو میڈیکل ڈکشنری میں ایسی کوئی ٹرم ایگزسٹ نہیں کرتی جسے ہم کہیں کہ یہ خونی بواسیر ہیں یا یہ بادی بواسیر ہیں۔ ہماری عوام، ہماری پبلک، ہمارے پیشنٹس ان بواسیر کو کہتے ہیں خونی بواسیر، جس میں یعنی کہ خون آتا ہے پخانے کے راستے۔ تو ان کے حساب سے پھر وہ ڈیفینیشن اس طرح سے ڈرا کرتے ہیں کہ یہ خونی بواسیر ہیں، لیکن در حقیقت میڈیکل ڈکشنری میں ایسی کوئی ٹرم نہیں کہ ہم کہیں خونی بواسیر ہیں، بادی بواسیر ہیں۔ میڈیکل ٹرمینالوجی میں اگر ہم جائیں، میڈیکل ڈکشنری میں اگر ہم جائیں تو ہم بات کرتے ہیں انٹرنل ہیمورائڈز کی، ایکسٹرنل ہیمورائڈز کی۔ تو میں تھوڑا سا اب آپ کو بتاؤں گا انٹرنل ہیمورائڈز کے بارے میں۔ انٹرنل اور ایکسٹرنل ہیمورائڈز کو ہم کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے؟ جیسے پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں جو بارڈر ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں ڈیورنٹ لائن۔ اسی طرح پاکستان اور ہندوستان کے درمیان میں جو بارڈر ہیں، ایک لائن ہے جو دو نیشنز کو سیپریٹ کرتی ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں واگا بارڈر۔ اسی طرح ہمارا جو اینل کینال ہے، اس کی جو لینتھ ہے وہ تقریباً 4 سینٹی میٹر ہوتی ہے۔ تو 2 سینٹی میٹر کے اوپر ہم ایک امیجنری لائن ڈرا کرتے ہیں۔ اس امیجنری لائن کو آپ ایسے ہی سمجھے جیسے واگا بارڈر یا ڈیورنٹ لائن، لیکن میڈیکل ٹرمینالوجی میں ہم اس امیجنری لائن کو کہتے ہیں یہ ڈینٹیٹ لائن ہے۔ اینل کینال کی ٹوٹل لمبائی کتنی ہے؟ 4 سینٹی میٹر۔ اس کی ہم نے ڈویژن کیسے کی ہے؟ بائی ڈرائنگ این امیجنری لائن ایٹ 2 سینٹی میٹر۔ اس لائن سے جو اوپر بواسیر، اس لائن سے جو اوپر پائلز، اس لائن سے جو اوپر ہیمورائڈز اوریجنیٹ کرتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں یہ انٹرنل ہیمورائڈز ہیں۔ اسی طرح اس لائن سے جو نیچے بواسیر، اس لائن سے نیچے پائلز، اس لائن سے نیچے ہیمورائڈز جو اوریجنیٹ کرتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں ایکسٹرنل ہیمورائڈز۔ یہ وہ انٹرنل ہیمورائڈز ہیں جس میں موسٹ آف دا ٹائم جو کامن کلینکل فیچر یا جو سمٹم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بلیڈنگ پر ریکٹم۔ اسی کو لوگ انٹرپریٹ کرتے ہیں لے مین لینگویج کے اندر کہ یہ خونی بواسیر ہیں۔ ڈینٹیٹ لائن سے جو نیچے ایکسٹرنل ہیمورائڈز ہیں، جس میں موسٹ آف دا ٹائم بلیڈنگ نہیں ہوتی بلکہ پریشر سمٹمز ہوتے ہیں، لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ہمیں بوجھ سا محسوس ہوتا ہے، تو اس کو وہ انٹرپریٹ کرتے ہیں لے مین لینگویج میں ایکسٹرنل ہیمورائڈز۔ اب آتے ہیں انٹرنل ہیمورائڈز کے اوپر۔ انٹرنل ہیمورائڈز کو ہم فردر ڈگریز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، 4 ڈگریز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں انٹرنل ہیمورائڈز کو: 1st ڈگری، 2nd ڈگری، 3rd ڈگری اینڈ 4th ڈگری۔ آپ کو کیسے پتہ چلے گا یہ 1st ڈگری ہیمورائڈ ہیں؟ 1st ڈگری ہیمورائڈ میں مریض ماں سوائے اس کے کہ اس سے تازہ چند قطروں کی شکل میں پخانے کے راستے خون آتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور سمٹمز نہیں ہوتے ہیں۔ وہ پیشنٹ جو آپ کے ساتھ صرف اس شکایت کے ساتھ آتا ہے کہ پخانے کے راستے اس کو پین لیس برائٹ ریڈ کلر فیو ڈراپس آف بلڈ آتے ہیں، یہ 1st ڈگری ہیمورائڈ ہو گیا۔
سیکنڈ ڈگری ہیمورائڈ میں بھی آن اینڈ آف بلیڈنگ ہوتی ہیں، لیکن ان ایڈیشن ٹو بلیڈنگ اس میں مریض کہتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کچھ گوشت نما ٹکڑا، یا جس کو اکثر وہ موقع سے تشبیہ دیتے ہیں کہ موقع نما چیز جو ہے نا وہ پخانے کے راستے سے باہر آتا ہے، لیکن جو چیز باہر آتی ہیں وہ خود بخود پیچھے چلی جاتی ہیں۔ تو یہ ہیں سیکنڈ ڈگری انٹرنل ہیمورائڈ۔ اب تھرڈ ڈگری ہیمورائڈ کیا ہے؟ تھرڈ ڈگری ہیمورائڈ میں اس میں بھی آن اینڈ آف اسی طرح کی بلیڈنگ ہوتی ہیں۔ ان ایڈیشن ٹو بلیڈنگ مریض کہتا ہے پخانے کے راستے کوئی چیز باہر آتی ہے، لیکن اس میں اور سیکنڈ ڈگری میں فرق صرف اتنا ہے، سیکنڈ ڈگری میں جو چیز باہر آتی ہیں وہ خود بخود پیچھے چلی جاتی ہیں، لیکن تھرڈ ڈگری بواسیر، تھرڈ ڈگری پائلز، تھرڈ ڈگری ہیمورائڈ میں یہ ہاتھ کے ساتھ یعنی مینولی انگلی کے ساتھ ریڈیوس کرنا پڑتا ہے۔ اب آتے ہیں تھرڈ ڈگری ہیمورائڈ، فورتھ ڈگری ہیمورائڈ کے اوپر۔ سو فورتھ ڈگری ہیمورائڈ میں فرق صرف اتنا ہے کہ اب وہ مینولی بھی ریڈیوس نہیں ہوتا، یعنی آپ ہینڈ کے ساتھ، فنگر کے ساتھ اس کو ریڈیوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ مینولی ریڈیوس نہیں ہوتا۔ سو دیٹ از ہاؤ یو ڈفرینشیٹ بٹوین فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ اینڈ فورتھ ڈگری انٹرنل ہیمورائڈ۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کلینکلی کہ مریض کو کون سا ڈگری آف ہیمورائڈ ہے، کیونکہ ایز پر ڈگری آف ہیمورائڈ، ایز پر ڈگری آف پائلز، ایز پر ڈگری آف بواسیر ٹریٹمنٹ میٹر کرتی ہیں۔ اگر ہم فرسٹ ڈگری انٹرنل ہیمورائڈ کی بات کریں، اس میں ماں سوائے اس کے کہ اس میں ہم ڈائٹری موڈیفیکیشنز بتاتے ہیں، یعنی ہم کہتے ہیں ہائی فائبر ڈائٹ لیں۔ اس میں ہم مریض کو کہتے ہیں پانی ٹھیک سے پئیں، پانی صحیح مقدار میں پئیں، پانی زیادہ پینا کم پینا دونوں ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلے گا، ایک مریض کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس نے صحیح پانی پیا ہے؟ اپنے یورین کا کلر دیکھ کے۔ اگر اس کا یورین کا کلر پانی جیسا ہے تو اس کا مطلب ہے مریض نے اپنے آپ کو ہائیڈریٹ پراپر کیا ہوا ہے۔ پانی پینا کیوں ضروری ہے؟ اگر آپ پانی کم پئیں گے آپ کو ڈیہائیڈریشن ہوگی، ڈیہائیڈریشن ہوگی وہ پری ڈسپوز کرے گا آپ کو ٹورڈز کانسٹیپیشن، قبض ہوگی، قبض کانسٹیپیٹڈ سٹول، ہارڈ سٹولز ہوتے ہیں، اس کو جسم سے نکالنے کے لیے آپ کو ان یوزول سٹرین کرنا پڑتا ہے۔ اور بواسیر کچھ نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ یہ اس جگہ کی خون کی نالیاں ہیں، جب ان کے اوپر کانسٹنٹ ان یوزول سٹرین آتا ہے تو یہ سویل کر جاتی ہیں، سویل کر جاتی ہیں، پھر یہ ولنریبل ہوتی ہیں کہ یہ انجرڈ کر جائیں، زخمی ہو جائیں، تو پھر اس صورت میں اسی لیے مریض کو بلیڈنگ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم مریض کو کہتے ہیں سیزنل فروٹس لیں، سیلڈ کا استعمال کریں، گرین لیفی ویجیٹیبلز استعمال کریں، جنک فوڈ سے، گوشت سے اور چیز سے جو کہ کانسٹیپیشن کا باعث بن سکتے ہیں، جو ڈیہائیڈریٹ کرواتے ہیں آپ کو، ایکسیسو ٹی جو آپ کو ڈیہائیڈریٹ کرواتے ہیں، نیچرل ڈائیوریٹکس ہیں یہ، سو اس سے اجتناب کریں۔ سو فرسٹ ڈگری ہیمورائڈ ٹریٹمنٹ از جہاد بن نفس کرنا ہے، ٹریٹمنٹ از ہائی فائبر ڈائٹ لینا ہے، یہ فرسٹ ڈگری ہیمورائڈ کی ٹریٹمنٹ ہے۔ یعنی اس بواسیر کا علاج مریض کے اپنے ہاتھ میں ہیں۔ ہم اس کو سپورٹ کرنے کے لیے مریض کو صرف ایک دوائی تجویز کرتے ہیں، اس دوائی کا نام ہے ٹیبلٹ ڈیفلون، وہ ہم 1.5 مہینے سے 3 مہینے کے لیے دیتے ہیں۔ یاد رہے یہ جو ہم گولی آپ کو دے رہے ہیں یہ ہم بواسیر کا علاج نہیں کر رہے ہیں، علاج مریض کے ہاتھ میں ہے، مریض نے جہاد بن نفس کرنا ہے۔ جو ڈاکٹر نے احتیاطی تدابیر بتائی ہیں اس پہ مریض نے عمل کرنا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، سو اس کا علاج مریض کے ہاتھ میں ہے۔ اب آتے ہیں سیکنڈ ڈگری انٹرنل ہیمورائڈ۔ سیکنڈ ڈگری
انٹرنل ہیمورائڈ میں ڈائٹری موڈیفیکیشنز یعنی ہائی فائبر ڈائٹ کنزیوم کرنا لازم و ملزوم ہے۔ میں اس پہ زور دے رہا ہوں، سیکنڈ ڈگری ہیمورائڈ میں بھی ڈائٹ کمز فرسٹ ان ٹریٹمنٹ، ڈائٹ کمز فرسٹ۔ ان ایڈیشن ٹو دی ڈائٹری موڈیفیکیشنز ہم او پی ڈی بیس پروسیجر کرتے ہیں، بالکل یہ پین لیس پروسیجر ہے۔ مریض ہمارے پاس آتا ہے اور ود ان 2 to 3 منٹس اس کا یہ پروسیجر ہو جاتا ہے بغیر درد کے۔ سیکنڈ ڈگری انٹرنل ہیمورائڈ کا یہ جو علاج ہے اس کو ہم کہتے ہیں ربر بینڈ لائگیشن۔ نہ اس میں آپ کو ایڈمٹ ہونا پڑتا ہے، نہ آپ کو پہلے سے کوئی انویسٹیگیشنز کرانی پڑتی ہیں۔ اب آتے ہیں تھرڈ ڈگری انٹرنل ہیمورائڈز کے اوپر۔ اگین میں کہوں گا یہاں پہ بھی فرسٹ ٹریٹمنٹ جو امپورٹنٹ کمپوننٹ ہیں وہ ہے ڈائٹری موڈیفیکیشنز یعنی ہائی فائبر ڈائٹ۔ میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں ڈائٹ کنٹرول کمز فرسٹ۔ ان ایڈیشن ٹو دی ڈائٹ کنٹرول اس کا جو علاج ہے، دنیا بدل گئی ہے، دنیا تبدیل ہو گئی ہے، ٹیکنالوجی نے ترقی کر لی ہے۔ پرانے وقتوں میں اس تھرڈ ڈگری انٹرنل ہیمورائڈ کے لیے مریض کو 24 سے 48 گھنٹے کے لیے داخل کرنا پڑتا تھا، اور پروسیجر کنونشنل ہیمورائڈیکٹمی جس کو ملی مارگن ہیمورائڈیکٹمی وہ کرتے ہوتے تھے، جو انتہائی پینفل پروسیجر تھا۔ اس میں ڈیورنگ دی سرجری بلڈ لاس بھی تھا، ڈیلیڈ اس کے اندر ریکوری تھی، تقریباً ریکوری میں 4 to 6 منتھس لگتے تھے، اور سرجری کے بعد کنونشنل پروسیجر کافی تکلیف دہ ثابت ہوتا تھا۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ دنیا دن بدن ترقی کر رہی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس جیسے پہلے ہمیں سننے کو نہیں ملا وہ آج کل بڑا ان ہے۔ اسی طرح بواسیر کے علاج میں لیزر کا انٹروڈکشن اس نے بہت اہم رول کیا سرجری کے دوران اور سرجری کے بعد، اگر ہم پیشنٹ کی کمفرٹ کو ڈسکس کریں۔ سو لیزر ہیمورائڈوپلاسٹی ایک پروسیجر ہے کہ آپ ابھی ہمارے پاس آ گئے، پروسیجر کروا لیا، 6 گھنٹے کے بعد آپ ڈسچارج ہو گئے، اور دوسرے تیسرے دن آپ اپنا روٹین کا کام شروع کر سکتے ہیں۔ سو اس لیزر ہیمورائڈوپلاسٹی کے جو بینیفٹس ہیں کہ بلڈ لیس پروسیجر ہیں، پین لیس پروسیجر ہیں، اس کے علاوہ ریکوری فاسٹ ہے۔ اب آتے ہیں 4 ڈگری انٹرنل ہیمورائڈز کے اوپر۔ اس میں بھی لیزر جیسا ایک پروسیجر ہی کرتے ہیں جو اگین سپیریئر ہے اوپن کنونشنل ملی مارگن ہیمورائڈیکٹمی سے۔ اس پروسیجر کو ہم کہتے ہیں لیگاشور اسسٹڈ پیڈیکل کوگولیشن۔ میں ڈاکٹر عادل بواسیر کے مرض کا ماہر سرجن اس بواسیر کے اوپر، اس لیزر سرجری کے اوپر میری اپنی ریسرچ ہے، تو میں یہ دعوے کے ساتھ آپ کو یہ بات کہتا ہوں، اور پچھلے 8-10 سال سے میں یہ ڈفرینٹ مریضوں کے اوپر یہ سرجری کر چکا ہوں۔ میں نے اس کو سپیریئر پایا پرانے طریقے علاج سے ان ٹرمز آف پین آفٹر دی سرجری، یعنی سرجری کے بعد مریض کا درد نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ اگین مریض کی ریکوری فاسٹ ہوتی ہے، ود ان 4 ویکس مریض کمپلیٹلی ریکور کر جاتا ہے، اور بلڈ لیس پروسیجر ہے۔ ایکسٹرنل ہیمورائڈز کی ٹریٹمنٹ اگین اس کی کوئی ڈگریز نہیں ہے، اور اس کو لیزر ہیمورائڈوپلاسٹی یا لیگاشور اسسٹڈ پیڈیکل کوگولیشن کے ساتھ ہی کرنا پڑتا ہے۔ میں ڈاکٹر عادل شفیع آپ کو یہ کیپٹل ڈائگنوسٹک سینٹر کے توسط سے میسیج دینا چاہوں گا۔ وقت پر آئیں ہمارے پاس۔ اکثر اوقات یہ مریض ہمارے پاس کمپلیکیٹ ہو کے آتے ہیں، شرم کی وجہ سے، امبیرسمنٹ کی وجہ سے ہم تک نہیں پہنچ پاتے، لیکن
میں آپ کو یہ گزارش کروں گا بیماری کو کمپلیکیٹ نہ کریں، ارلی آئیں ہمارے پاس، وقت پر ڈاکٹر کے پاس آئیں، وقت پر آپ کا ڈائگنوسس ہوگا، وقت پر آپ کا علاج ہوگا تو نتیجہ بھی ایکسیلنٹ ہوگا۔ نتیجہ تب ہی ایکسیلنٹ ہوگا جب آپ وقت پہ آئیں گے، وقت پہ علاج کریں گے۔ جان ہے تو جہان ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم پاکستان۔